السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو میرا تہہ دل سے پیار اور سلام۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پھر ایک بار ویڈیو لے کر، اور اس شخصیت کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گا جس نے بنا مطلب بنا لالچ کے اپنی زندگی دین کی راہ پر قربان کر دی، اور بچی کچی زندگی بھی دین میں کس طرح رہا جاتا ہے، دین میں کیسے جیا جاتا ہے، بے بس مظلوم بھوکے پیاسے لوگوں کے لیے آواز کیسے اٹھائی جاتی ہے، اور اپنے بل بوتے اور اپنے دم پر کس طرح طاقت حاصل کی جاتی ہے، میں اس مومن دل انسان کے بارے میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ مجھے امید ہے کہ ہر ایمان والا اور سچے دین والا اس ویڈیو کو ضرور دیکھے گا اور آگے بھی شیئر کرے گا، تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ دین ہم سے کیا کہتا ہے اور دین کیا سکھلاتا ہے اور دین میں کیسے رہا جاتا ہے۔ چلیے میں آج آپ کے سامنے اس ہستی کا ذکر کر رہا ہوں جو آج کے دور میں مہان ہستی کہلانے لائق ہے۔ جس انسان نے اپنا ایک ہاتھ دین کی راہ میں قربان کر دیا ہو اور اپنی بچی کچی زندگی اس کام میں لگا دی ہو کہ دین میں کیسے جیا جاتا ہے۔ جب اس مومن دل انسان نے یہ سکھایا کہ دین میں کیسے جیا جاتا ہے، تو کچھ عیاش پرست لوگوں کو، کچھ مطلبی لوگوں کو، کچھ دین کے بھٹکے ہوئے لوگوں کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی کہ ہم اب کیسے اپنی رنگ رلیاں پوری کریں گے، ہم کیسے عیاشی کریں گے، اور اس مہان ہستی کے خلاف آواز اٹھانی چالو کر دی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر دین برپا ہو گیا تو ہمیں جینے میں بڑی مشکلات ہوگی، کیونکہ ایسے کام سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو شیطان کے ساتھی ہوتے ہیں۔ اور جو بے بس لوگوں کے حق کے لیے آواز اٹھائی، جب ایسا انسان مومن دل اللہ کے حضور میں پیش ہوگا تو اس کا سر فخر سے اونچا ہوگا کہ میں نے اپنے رب کے حکم کو بجایا ہے، یعنی کہ اپنے اللہ کے سامنے ایسا انسان بعد مرنے کے جب جائے گا، اللہ کے حضور میں پیش ہوگا، تو اس کا سر فخر سے اونچا ہوگا، اور وہ اللہ سے خوش ہو کر یہ کہے گا کہ اے میرے پاک پروردگار، تو نے مجھے دنیا میں جس کام کے لیے بھیجا تھا میں نے اس کام کو بخوبی انجام دیا، اور اللہ تعالیٰ پھر اس انسان کو انعام سے نوازے گا اور جنت کا حقدار بنا دے گا۔ اور تم لوگ ایسے انسان کا ساتھ دے رہے ہو۔ میں بات کر رہا ہوں غزہ کے لوگوں کی، اور آج کے وقت میں جو ان پر ظلم ہو رہا ہے، کوئی انسان اپنی مصلوب زندگی میں اتنا مصروف ہے کہ ان کی طرف نہ غور و فکر کر رہا ہے، اپنی موج مستی میں لگا ہوا ہے، نہ ان بھوکے پیاسوں کو دیکھ رہا، ان معصوم بچے، بے بس عورتیں، دودھ پیتے بچے، بوڑھے جنہوں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، ان ظالموں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا، کیونکہ یہ ظالم اتنے مجبور یا اتنے کمزور نہیں تھے کہ زمین پر اتر کر یہ آپریشن نہ چلا سکتے۔ ان کو ایک بہانہ ملا، اور انہوں نے اس بہانے کی آڑ میں ان بے بس مظلوم بچوں کو، عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ حد تو یہ ہے کہ سینٹر تو سینٹر، بلڈنگ تو بلڈنگ، انہوں نے اس ٹینٹ پہ بھی بم برسا دیے، جس ٹینٹ کے نیچے ان بے بس مظلوم لوگوں نے اپنا دھوپ سے سر بچا رہے، اپنا سر چھپا رکھا تھا تاکہ ریت کی گرمی سے بچے رہیں، اس لیے پردے لگا رکھے تھے۔ انہوں نے زمینی آپریشن بھی چلایا تو انہیں ہوائی آپریشن کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ لوگ اتنے کمزور نہیں تھے
کہ زمینی آپریشن کر کر ایک ایک کر چھانٹ کر حساب کتاب کرتے، لیکن یہ لوگ حساب کتاب کرنے والوں میں سے نہیں تھے، یہ دین کے دشمن تو دین کو مٹانے کے لیے سوچ بیٹھے ہیں، اور ان کو یہ غرور اور یہ گھمنڈ ہے کہ ہمیں اب کوئی نہ روک سکتا اور نہ ہمیں کوئی مٹا سکتا، اور ان کی یہ سوچ ان کے حساب سے صحیح بھی ہے، کیونکہ آج کا مسلمان اتنا بزدل اور اتنا ڈرپوک بن چکا ہے کہ وہ صرف نام کا مسلمان اور گوشت کھانے کے لیے ہی بنا ہے، کیونکہ جبکہ وہ یہ بھول گیا کہ خالی گوشت کھانے سے مسلمان نہیں ہوتا ہے انسان، گوشت تو جانور بھی کھاتے ہیں، گوشت تو چرند پرند بھی کھاتے ہیں، تو گوشت کھانے سے اپنا پہ کو مسلمان مت سمجھنا۔ تو ایسے ظالموں کا ساتھ دے رہے ہیں لوگ، تو ایسے ظالموں کا حوصلہ تو خود بخود بلند ہوگا، اور جب چاہیں جس کو چاہیں یہ کچل سکتے ہیں، لیکن اللہ نے اس وقت میں ایک ایسے شیر کو کھڑا کیا جس کے پاس ایمان بھی ہے اور طاقت بھی ہے، اور ہم لوگ آج اس شیر کو اکیلا چھوڑے کھڑے ہیں، اور بلکہ چھوڑنا تو بہت دور، اگر ہم اس ایمان والے کے بیچ میں روڑا بنے ہوئے ہیں، ہم نے اپنی ہر ایک چیز ان ظالموں کے حوالے کر دی ہے، ان ظالموں کو سونپ دی ہے، جبکہ مولا علی مشکل کشا کا یہ حدیث ہے کہ اگر کوئی ظلم کو دیکھ کر اپنی آنکھ بند کر لے تو قیامت کے روز وہ اندھا ہو کر اٹھے گا، اور جب کوئی نا انصافی کی بات دیکھ کر نہ بولے تو قیامت کے روز اللہ اس کو گونگا بنائے گا۔ تو ہم لوگ اس ٹائم گونگے، بہرے اور اندھے سبھی کچھ بنے ہوئے ہیں، اور اس چیز کا حساب دینے کے لیے ہمیں تیار ہونا ہوگا، کیونکہ موت وہ حق اور وہ سچ ہے جس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے بھلا تو سکتے ہیں پر جھٹلا نہیں سکتے۔ ایک دن موت ہمیں آن کر لے جائے گی، اور کب آ جائے گی، کس وقت آ جائے گی، بیٹھے سے آئے گی، کھڑے سے آئے گی، لیٹے سے آئے گی، ہنستے ہوئے آئے گی، روتے ہوئے آئے گی، یہ کوئی نہیں جانتا۔ تو ابھی ہمیں وقت ہے کہ ہم جاگ جائیں اور اس ایک نیک انسان کا ساتھ دیں۔ اگر ہم نے اس انسان کے ساتھ اپنی آواز بلند نہیں کی جو حق کے لیے آواز اٹھائے ہوئے ہے، جو آج ایک دین کی طاقت کے روپ میں پھر سے کھڑا ہوا ہے، یعنی کہ لوگوں کو اس بات کا بھی گھمنڈ اور غرور تھا کہ اب ہمیں اس کام سے کوئی نہیں روکے گا، ٹھیک اسی طرح جب مرحب نے مولا علی کو للکارا تھا تو مولا علی نے بھی اسے بہت سمجھانے کی بات کی تھی، ٹھیک اسی طرح جیسے آج خامنہ جی سمجھانے کی بات کر رہے ہیں کہ مان جا، لیکن اسے اپنی غرور اور طاقت کا گھمنڈ اتنا تھا کہ وہ نہیں سمجھ پایا، تو مولا علی نے اپنی خاطر نہیں، اپنے رب کے حکم کی خاطر اس پہ ایک ہی ضرب لگائی اور وہ ظالم خاک میں مل گیا، یعنی کہ اس کا غرور، اس کا گھمنڈ چکنا چور ہو گیا۔ آج پھر ٹھیک اسی طرح اسرائیل نے بھی جس کو چاہا اس کو مٹی میں ملا دیا امریکہ کی مدد سے، کیونکہ اس کو بھی یہ غرور اور یہ گھمنڈ ہے کہ میں جس کو چاہوں جیسے چاہوں ایسے ماروں، جس کو چاہوں جیسے چاہوں اس پہ ایسا ظلم کروں، یہ بہانہ بنائے ہوئے ہے، اور ہم لوگ اس کے بہانے کو نہیں سمجھ پا رہے۔ اور آج خامنہ جی نے وہ کام کیا ہے جو اس دور میں میرے مولا علی مشکل کشا نے کام کیا تھا۔ خامنہ جی کے ایک ہی وار نے اس ظالم کے محلوں کو اور اس کے ارادوں کو چکنا چور کر دیا، اور وہ ظالم مجبور ہو کر دم دبا کر خاموش ہو کر بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن ایسے لوگ اپنا وعدہ خلافی توڑنے میں ذرا دیر نہیں لگاتے، یہ اس انتظار میں ہے کہ یہ جو دین طاقت کے روپ میں ابھر رہا ہے، یہ طاقتور انسان جو اس ٹائم اللہ کا شیر بن کر کھڑا ہوا ہے، اس کو ہم کیسے مٹائیں۔ اس کو مٹا دیا ہم نے تو پھر ہمارے سامنے نہ کوئی بولنے والا ہوگا، نہ کھڑا ہونے والا ہوگا، کیونکہ باقی کے آج کل کے جو دیش ہیں مسلمانی، وہ صرف ایک مہرہ بنے ہوئے ہیں اور تماشے گین بنے ہوئے ہیں جو چپ چاپ یہ تماشا دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ اس بات کا اللہ کو انہیں جواب دینا ہوگا۔ اگر انہوں نے اب وقت رہتے اپنی طاقت کا اور اپنے ایمان کا استعمال نہ کیا تو بعد میں بہت پچھتانا ہوگا۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، پھر آپ کی خدمت میں ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔